تو سورہ آل عمران اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حرف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ قرآن کی چند راز والے حرف ہیں جنہیں حرف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا مقصد ہے لوگوں کو متوجہ کرنا، قرآن کی عظمت ظاہر کرنا، یہ بتانا کہ یہ عام حرفوں سے بنا قرآن انسان نہیں بنا سکتا۔ صحیح معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہی معلوم ہے۔ تو آج کے مطابق عمل کیا کرنا ہے کہ قرآن کو ادب سے پڑھیں، ہر حرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جہاں علم نہ ہو وہاں رک جائیں، ہر چیز میں بحث ضروری نہیں، قرآن پر یقین مضبوط کریں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، دل کو متوجہ کریں، قرآن سنیں تو پوری توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ تو نیت کریں کہ میں قرآن کو ادب، توجہ اور یقینی کے ساتھ میں پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں نا، الف لام میم آتا ہے تو کہ اس کا کیونکہ کوئی ترجمہ نہیں ہے تو اس پہ بہت بحث کرتے ہیں کہ یہ الف لام ہی میم ہی کیوں ہے، یہ اس کا ترجمہ کیوں نہیں۔ تو ہمیں اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرنا ہے، تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو بس نہیں دیا، دیٹس آل، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت توحید کا بنیادی اعلان کر رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 بڑی صفات بیان ہوئی ہیں، الحی ہمیشہ زندہ اور کبھی نہ مرنے والا، القیوم سب کو سنبھالنے والا اور قائم رہنے والا، یعنی پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے قائم ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں بے شک۔ تو ہمیں آج اس بات کے اوپر نیت کریں کہ میں ہر مشکل میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ الحی القیوم پر بھروسہ رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ یا حی یا قیوم، یہ بھی ذکر ہے، اس کی ذکر کی عادت ڈالیں کہ یا حی یا قیوم، یا الحی یا قیوم بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ نازل کی، جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی۔ قرآن کوئی نئی یا الگ بات نہیں لایا، بلکہ پچھلی سچی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہدایت بھیجی، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، اب قرآن آخری اور محفوظ کتاب ہے۔ پیغام، اور یہ قرآن کس پہ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ تو پیغام ایک ہی ہے، توحید اور ہدایت۔ تو قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، یہ کیونکہ آخری اور مکمل ہدایت ہے ہمارے پاس، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، دین کو تسلسل سے سمجھنا ہے، اور انبیاء کے پیغاموں کو بھی ماننا ہے، اور قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ نیت کریں، میں قرآن کو اپنی زندگی کی رہنمائی بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 4، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور اس نے فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو فرقان کہا گیا ہے، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، نازل کی۔ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تو یہاں پر پچھلی کتابیں بھی ہدایت تھی، اور قرآن بھی حق و باطل میں واضح فرق کرتا ہے، اسی لیے اسے فرقان کہا جاتا ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے سخت انجام کی تنبیہ ہے۔ اللہ غالب ہے، انصاف سے بدلہ دینے والا ہے۔ یہ آیت ہدایت کے ساتھ ذمہ داری بھی یاد دلاتی ہے، تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ تو میری پیاری سبھی بہنیں نیت کریں اس بات کے لیے کہ میں قرآن کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 5، یہ شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے ارادے بھی، اور ہمارے چھپے ہوئے کام بھی۔ دنیا میں لوگ
نہ دیکھیں تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر احساس نگرانی پیدا کرتا ہے کہ کوئی نگران ہے جو ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے گھروں کے اندر اکیلے ہیں، لیکن کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات سے ہمیں نیت کیا کرنی ہے کہ میں ہر حال میں یہ یاد رکھوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 6، وہی ہے جو تمہیں اماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے شکل دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے بے شک۔ تو ہماری جو شکلیں، رنگ، قد، خوبصورتی، سب کس کی دین ہے؟ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ کسی کو یہ نہ کہیں دیکھیے کہ یہ کالا ہے، یہ لمبا ہے، یہ پتلا ہے، یہ ناٹا ہے، مطلب اس کی مذاق نہ اڑائے کبھی بھی، دیکھیے سب اللہ کی ہی فضل سے ہے۔ تو رحمداری میں کوئی ڈاکٹر یا انسان نہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل بنا کر نکالتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، اس کا ہر کام حکمت سے ہے، لہٰذا یہ کسی کی شکل یا حالت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمل کیا کر لینا ہے کہ میں عمل کیا کریں گی کہ میں اپنی اور دوسروں کی تخلیق، یعنی تخلیق کسے کہتے ہیں؟ پیدا، کریشن جسے کہتے ہیں، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی اور کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 7، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیت واضح اور مضبوط ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ دوسری آیت متشابہ یعنی گہری اور مشکل ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کے من مالی تعویل کرتے ہیں، اور ان کے من مانی تعویل کرتے ہیں، اپنے من کی تعویلیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو قرآن کی دو قسم کی آیاتیں ہیں قرآن کے اندر، ایک ہے محکمات یعنی بالکل واضح، یعنی اصل بنیاد پر جو ہوتی ہیں، اور ایک ہے متشابہات یعنی کہ گہری یا مشکل جو ہوتی ہے۔ متشابہات ملتی جلتی سے بھی مراد ہے۔ تو سیدھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ واضح آیت پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشکل آیات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپر کر دیتے ہیں۔ اور ٹیڑے دل والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشکل آیت میں الجھتے ہیں، بحث کرتے ہیں اس میں، یہ کیوں ہے، کس لیے، کیا ہے۔ اور جو ایمان والے ہوں گے وہ بالکل آیت کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اس پہ کوئی اس میں وہ مطلب فساد نہیں مچاتے ہیں اور نہ ہی فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں صریح قرآن فہمی کا اصول بتاتی ہے۔ تو نیت کر لے میری پیاری سبھی بہنیں کہ میں قرآن کو عاجزی سے سمجھنے کی کوشش کروں گی اور بے فائدہ بحث سے بچوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 8، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، اور بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے، روزانہ یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کی فکر کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، اور غور سے اور غرور سے بچیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی ہمیں پھسلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کیا کرنی ہے کہ میں ہدایت پر قائم رہنے کے لیے روزانہ اللہ سے دعا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر روز کیا کریں دعا کہ اللہ مجھے ہدایت پہ رکھ۔ ویسے تو ہم دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر، تو کتنی بار کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دل پر اثر تو ہو ہی نہیں رہا ہے نا، ہمارے عمل میں اس میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خاص طور پہ ہدایت کی جو ہے نا، ہدایت کی دعا ضرور کریں۔ آیت نمبر 9، اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کے کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کو یاد رکھیں
کہ زندگی کا رخ جو ہے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، اعمال کی فکر کرنی ہے، دعا کی عادت ڈالنی ہے۔ تو نیت کریے کہ میں اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کروں گی، اور ہر حال میں انسان کو اسی طرح سے گزارنا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی اپنے اللہ کو اپنا منہ دکھانا ہے، تو مجھے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آخرت والے کام کروا دے، آمین۔ پھر ہے کہ آیت نمبر 10، آیت نمبر 10 ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ حافظنا۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ کے یہاں اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور نیک عمل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی چاہیے، انسان کا ایمان چاہیے اور انسان کے نیک عمل چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو لوگ حق کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں نا، تو انجام بہت سخت ہے، یاد رکھیں۔ تو نیت کریں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں مال اور دنیا پر نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال پر توجہ دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم انسان آج کے ہیں، آج کل کی ہمارا ایمان کیا بن گیا؟ مال بن گیا ہے، ہماری تو اور دنیا بن گئی ہے۔ تو دنیا کی باتوں پہ بہت جلدی ہم یقین کرتے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز کا آج دنیا کو فالو کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ کے حکموں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں کو پہ چلنے والا بنا دے، آمین۔ آیت نمبر 11، ان کا حال فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے، انہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر سختی آ گئی کہ یہ آیت ہے، پچھلی آیت کی مثال دے رہی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم، یاد ہے کر دیا تھا غرق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے اندر، طاقتور تھے، مال اور لشکر تھا، سب کچھ تھا، مگر جب انہوں نے حق جھٹلایا تو بچ نہ سکے تھے۔ تو سبق یاد رکھیں کہ دنیا کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ مضبوط ہے، وہ ہر حال میں پکڑ کے رکھتا ہے، وہ انسان کو چھوٹ دیتا رہتا ہے۔ دیکھیے فرعون کو آخری وقت تک کی بھی اللہ نے سو چھوٹ دی، لیکن جب وہ بالکل پانی میں آ کے ڈوبنے لگا نا، اس کو لگا کہ اب تو موت بالکل سامنے کھڑی ہے، تب اس نے توبہ کی تھی، تو وہ توبہ کبھی کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں۔ تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے ہم سب کے لیے، ہم سب اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں نیت کرنی کہ میں پچھلی قوموں کے انجام سے سبق لے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 12، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو وارننگ ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ دنیا میں وقتی طاقت اور غرور کام نہیں آئے گا، آخرت کا حق ہی غالب آئے گا۔ تو یہ آیت اہل ایمان کو بھی حوصلہ دیتی ہے کہ باطل ہمیشہ کے لیے نہیں جیتا، یعنی کہ ایک نہ ایک دن اس کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو نیت کریں کہ میں حق پر ثابت قدم رہوں گی اور دنیا کی ظاہری طاقت سے متاثر نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 13، یقیناً تمہارے لیے دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو آپس میں ٹکرائیں، ایک جماعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، وہ اپنی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے طاقت دے دیتا ہے، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو یہ اشارہ غزوہ بدر کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان کم تھے اور دشمن زیادہ تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو سمجھدار لوگ اس سے سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، حق کے ساتھ کھڑے رہیں، اور تاریخ سے سبق لیں، جو پچھلا گزر چکا اس سے ہمیں ہر حال میں سبق لینا چاہیے اور غرور سے بچنا چاہیے۔ تو نیت کریں کہ میں اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پر پورا یقین رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انسان چاہے جتنا بھی کمزور ہو، لیکن بس اسے کس سے توقع رکھنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 14، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوب مزید کر دی گئی
عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو دنیا کی چیزیں انسان کو بہت پسند آتی ہیں، یہ فطری بات ہے، مگر یاد رکھیں عارضی سامان جو ہے یہ سب عارضی سامان ہے، ٹیمپریری ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے، جتنا ہی ہماری عمر ہے بس اتنے تک کے لیے ہی یاد رکھیں۔ تو اصل کامیابی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ آخرت کی کامیابی۔ تو کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کو مقصد نہ بنائیں، دل آخرت سے جوڑ لیں، نعمت پر شکر ادا کریں اور خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو نیت کریں سبھی میری پیاری بہنیں اس بات کے لیے کہ میں دنیا کو اپنی منزل نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 15، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ، اور ان میں ہمیشگی ہے، وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں دنیا کی چیزیں تھی، یہاں آخرت کی اصل کامیابی بتائی گئی کہ متقی لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، پاکیزہ ساتھی ملیں گے۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے میری پیاری بہنوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے، اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یاد رکھے عمل، بس عملوں کو بڑھائیے، یہی ہماری کل نجات کرنے والے ہیں۔ اگر عمل نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے، ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں اور ادھر کو کان سے نکال دیتے ہیں، اس کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے ہیں، تو بس بار بار دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ عمل کیجئے۔ تو میری پیاری بہن نیت کیجئے کہ میں اپنی زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کو بناؤں گی۔ جنت چاہیے نا، بس ذہن کے اندر رکھیے کہ مجھے اللہ کے یہاں جنت چاہیے۔ تو پھر جنت پانے کے لیے محنت بھی تو کرنا ہے میری پیاری بہنوں۔ تو جنت اتنی سستی نہیں ہے، وہ اس کے لیے محنت ہے۔ جیسے دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، ہے نا، ہر چیز کے لیے کیا چاہیے؟ محنت اور پیسہ دونوں چاہیے نا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے جنت پانے کے لیے بھی تمہیں میرے پاس آنے کے لیے، اچھا گھر پانے کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ آیت نمبر 16، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ متقی لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ سچا مومن ہے، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں سچے مومن، اور اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی مومن کبھی خود کو بے نیاز نہیں سمجھتے، ہمیشہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے گا۔ تو نیت کرے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے روزانہ میں روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی اور جہنم سے حفاظت کی دعا مانگوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 17، یہ متقی لوگ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت والوں کی خوبصورت صفات بتائی ہے کہ وہ صابرین ہوں گے، سچے ہوں گے۔ صابرین کیسے ہوتے ہیں؟ مشکل میں ثابت قدم ہوتے ہیں۔ اور صادقین سچے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ قانتین اللہ کے فرما برداروں کو کہا جاتا ہے۔ منفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، نفقہ سے ہے نا، نون فاقہ نفق سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور مستغفرین کہا جاتا ہے، مستغفرین بالسحار بالاسحار، سوری، یہ کہتے ہیں کس کو؟ تہجد، سحری کے وقت معافی مانگنے والوں کو۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست۔ خاص بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار بہت محبوب عمل ہے۔ کیوں عمل ہے؟ کیونکہ پہلے آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جاتے ہیں۔ صبح کے وقت آسمان دیکھا کریں تو فیل کیا کریں کہ وہاں میرا اللہ تعالیٰ ہے، وہ میرا اللہ تعالیٰ وہاں ہے، پہلے آسمان پہ ہے، اتنے قریب، ساتواں آسمان بہت دور ہے اور پہلا آسمان۔ تو نیت کریں کہ میں صبر، سچائی اور سحری کے وقت استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 18، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی، اور علم والے لوگوں نے بھی، اور انصاف پر قائم قائم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ توحید کی بہت عظیم آیت ہے۔ تین گواہ بتائے گئے ہیں، خود اللہ ہے، فرشتے ہیں اور اہل علم ہے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ تو نیت کیجیے کہ میں توحید پر مضبوط رہوں گی اور اپنی زندگی میں انصاف کو اپنانے کی پوری کوشش کروں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 19۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا، صرف آپس کی ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کریں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین کی ایک ہے، وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ تو پچھلے جو لوگ، یعنی مکمل طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، پچھلے لوگ کیوں بھٹکے؟ علم کی کمی کی وجہ سے، اور بلکہ ضد اور حسد اور انابیت کی وجہ سے بھی وہ لوگ بھٹک گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حساب بہت جلد اور دقیق ہے۔ تو یہ آیت ہمیں خبردار کر رہی کہ اصل خطرہ جہالت نہیں، دل کی بیماری ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کیجئے، دلوں کے اندر ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیجئے، اور نیت کیجئے کہ میں ضد اور حسد سے بچ کر پورے دل سے اسلام پر چلنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 20۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اسلام نہیں کہہ دیجئے کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے بے شک۔ آیت نمبر 21۔ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور نیکیوں کو اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ استغفر اللہ۔ یہ آیت سخت مجرموں کا ذکر کرتی ہے۔ ان کے جرم کیا تھے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے اور انصاف کی آواز کو دبا دیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سخت جرم ہے یہ سب، تو خوشخبری کا لفظ یہاں تنبیہ کے طور پر دیا گیا ہے، یعنی یقینی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ محافظنا، اللہ محافظنا۔ تو نیت کیجیے کہ میں حق اور انصاف کی آواز کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گی، نہ کہ اسے دبانے والوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ آج کل ہو رہا ہے نا، کوئی بھی انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بس رہنے دو، ایسے کر کے اسے دبا دیا جاتا ہے۔ تو اگر حق ہے تو بولا کریں، یہ نہیں کہ مطلب کچھ بھی ہو رہا ہے کسی کے ساتھ میں بھی تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ آیت نمبر 22۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے جرم کیا تھا نا، تو ان کا یہاں پر انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال کیوں ضائع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، ظلم کیا، حق والوں کو دبایا۔ تو قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا۔ تو نیت کریں کہ میں اپنی نیکیوں کی حفاظت کروں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی قبولیت مانگوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ نیکیوں کا ضائع کرنا بھی کیا ہے، انسان اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے نا وہ۔
اور ظالموں میں شامل ہو جائے گا وہ. آیت نمبر 23. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے لگتا ہے. تو ہم اللہ سے نیت کریں کہ میں دین کے حکم کو اپنے خواہش پر مقدم رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 24. یہ اس یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند 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 گنے چنے دن، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں ان کی گھڑی ان کی گھڑی ہوئی باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو یہاں اہل کتاب کا ایک غلط عقیدہ تھا کہ وہ خاص لوگ ہیں، ہمیں زیادہ سزا نہیں ہوگی، اور یہ جھوٹی امیدیں جو ہے نا وہ جھوٹی امیدوں کے اس میں نا وہ دھوکے میں تھے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں نجات نسب سے نہیں ہوگا. وہ پہلے والی بات آ گئی کہ نسب سے نہیں ہوگی، یہاں پر سب کا عمل دیکھا جائے گا. تو نیت کر لے کہ میں خود کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی، بلکہ اپنے ایمان کو عمل کی اصلاح کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 25. تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں ایک منٹ. ہم۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ آج جو ہے پچھلی غلط فہمی کا جواب ہے کہ لوگ وہ کہتے تھے نا، لوگ سمجھتے تھے کہ بچ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن سب جمع ہوں گے اور پورا حساب ہوگا اور مکمل انصاف ہوگا. تو اس بات سے اس بات کے لیے نیت کرے کہ میں ہر کام یہ سوچ کر کے کروں گی کہ مجھے قیامت کے دن اس کا پورا حساب دینا ہے. یہ حقیقتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں اس میں میری پیاری بہنوں. تو اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے دل پر بالکل مہر لگا لے، اپنے دل کے اندر سنبھالے کہ مجھے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آیت نمبر 26. کہہ دیجئے اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکمت دے اور جس سے چاہے حکمت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ بہت عظیم دعا ہے، اور اصل اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ حکومت، عزت، ذلت، کامیابی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کرتا ہے، فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے. میری پیاری بہنوں، تو نیت کیجئے کہ میں عزت اور کامیابی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مان کر اسی پر بھروسہ رکھوں گی. عزت اور ذلت دینے والا صرف واحد میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ. آیت نمبر 27. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندے سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں یہاں پہ. رات کو دن بدلنا، زندہ کو مردہ کرنا، اور بے حساب کو حساب دینا. تو مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو نیت کیجئے کہ میں اپنے رزق اور حالات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 28. یہاں پر ہے کہ یہاں نہیں، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا گہرا دوست ولی نہ بنائے. یہ سبھی سسٹر اپنا نا مائک آف رکھیں پلیز. تو مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا گہرا دوست نہ
دوست یعنی ولی نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کی صورت اختیار کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر دل کی وفاداری کی بات ہو رہی ہے۔ مومنوں کی اصل محبت اور وفاداری اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ کہ اللہ کے مخالفوں کے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہاں پر نیت کر لیں کہ میں اپنی محبت اور وفاداری کو ایمان کے معیار پر قائم رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 29، کہہ دیجئے اگر تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بے شک۔ تو آخر میں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو نیت کریں کہ میں اپنے دل اور نیت کو پاک رکھنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ آیت نمبر 30، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اور اس برائی کے درمیان بہت دوری ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ قیامت کے دن میں ہر نیکی سامنے ہوگی، ہر گناہ بھی ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت انسان چاہے گا کاش یہ گناہ مجھ سے بہت دور ہو جائے، ہمارا گناہ جو ہے نا ہم اس سے دور بھاگیں گے وہاں۔ تو یہ آیت خود جو ہے نا استحابی کی دعوت دے رہی ہے انسان کو کہ اللہ کی تنبیہ کو رحمت سمجھے۔ تو نیت کیجئے کہ میں ہر دن اپنا مصاحبہ کروں گی، اور اپنا سیلف انالائسس کروں گی، اور ایسے عمل سے بچوں کی جنہیں قیامت کے دن دیکھ کر شرمندگی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ آیت نمبر 31، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک۔ تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت الہی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں کہنا کافی نہیں ہے، اصل ثبوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا۔ تو یہ بہت خاص دعا ہے، اس وقت جو یہ آیت پڑھی گئی ہے بہت خاص ہے کہ ہم سنتوں کو بھی چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکاموں کو بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو نیت کی کریے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ آیت نمبر 32، کہہ دیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی کہا ہے کہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی خواہش کو دین پر غالب نہ کریں، سنت کی پیروی کریں، اطاعت میں سستی سے بچیں۔ تو نیت کریں کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی اطاعت کو سب سے اوپر رہنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آیت نمبر 33 ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو تمام جہان والوں پر۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو خاص کام کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ تھے خاص کون تھے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام یعنی، اور آل عمران علیہ السلام کی آل۔ یہ چناؤ سب نسب کی وجہ سے نہیں ہوا تھا بلکہ ایمان، تقوی اور مشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ آگے آل عمران کا تفصیلی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو نیت کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ایسا بنانے کی کوشش کروں گی
बनाने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। देखिए वही अल्लाह ने उनको चुना है, तो हमें भी इस बात का वो होना चाहिए, करना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी चुन ले, अपने नेक कामों के लिए मुझे भी चुन ले, क्योंकि नेक चुनिंदा बंदे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा बंदे होते हैं। आयत नंबर 34। ये एक ऐसी नस्ल थी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। यानी ये सब नेक लोग थे, और ईमान तकवा अल्लाह की अतात करने वाले। नस्ल दर नस्ल चलती रही इनकी, और सबक ये था कि नेकी का असर नस्लों तक जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी नियत और नियतों को और कोशिशों को जानता है। तो नियत करे कि मैं अपनी नस्ल को दीन से जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी। अल्लाह हमारी जो जनरेशन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें दीन का दाई बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 35। जब इमरान की बीवी ने कहा, ए मेरे रब, जो मेरे पेट में है मैंने उसे तेरे लिए वक्फ कर दिया, बस तू उसे मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा यानी बीवी इमरान की उनकी बीवी जो थी उनके मरियम के जो वालिद थे वो इमरान थे, तो उनकी बीवी, ये बीवी के बारे में है, उनकी वालिदा की दुआ है कि उन्होंने अपने होने वाले बच्चे को पैदाइश से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। ये खुलूस और बुलंद नीयत की मिसाल थी। वो जानती थी कबूलियत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, इसलिए ये दुआ की उन्होंने। तो औलाद के लिए नेक नियति की दुआ है ये यहाँ पर। और इसलिए हम सब भी नियत करें कि मैं अपनी औलाद और अपनी कोशिशों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिज करने की नियत करती हूँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 36। आयत नंबर 36 में, फिर जब उसने उसे जना तो कहा, ए मेरे रब, मैंने इसे लड़की जना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद जानता था जो उसने जना, और लड़का लड़की जैसा नहीं होता है, और मैंने इसका नाम मरियम रखा है, और मैं इसे और मैं मरियम रखा है, और मैं इसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। और इमरान की बीवी बेटे की उम्मीद, वो सोच रही थी कि बेटा होगा, लेकिन बेटी हो गई, अल्लाह ताला की हिकमत। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटी अता फरमा दी। यही बेटी मरियम बहुत बुलंद मकाम वाली बनी। बड़ी खूबसूरत बात है। माँ ने फौरन अपनी बेटी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द कर दिया और शैतान से हिफाजत की दुआ की। सबक यहाँ यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला हमारी सोच से बेहतर होता है। हम लोग भी कहते हैं ना कि बहुत से लोग बेटा बेटा मांगते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला बेटियां ही बेटियां दे रहा होता है, तो इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। देखो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कितना बड़ा दर्जा दिया कुरान में। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की एक सूरत भी आई है ना। देखिए तो वही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बेटियों को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी किस्मतें बुलंद करके भेजे दुनिया के अंदर, ताकि वो भी बेटों से कम ना हो। तो नियत करें कि मैं अपनी औलाद के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसले पर राजी होंगी और उनकी दीनी हिफाजत की दुआ करती रहूंगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 37। बस इसके रब ने उसे बेहतर कबूलियत के साथ कबूल कर लिया, और उसे खूब अच्छी नशो नुमा दी, और जकरिया को उसका निगहबान बना दिया। जकरिया कौन थे? उनके खालू थे। जब भी जकरिया उसके पास मेहराब में दाखिल होते तो उसके पास रिज्क पाते। उन्होंने कहा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बोली, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास से है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। देखिए ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उनके लिए जन्नत से फल, बेमौसमी फल हुआ करते थे, बेमौसमी सामान हुआ करते थे, जो देख करके जकरिया अलैहिस्सलाम बड़े हैरत में रह जाया करते थे। तो यही है वही है अल्लाह सुब्हानहू तआला। देखिए अल्लाह के लिए जितनी मेहनत होगी अल्लाह भी उसके से राजी होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, नियत करें कि मैं अपनी औलाद की तरबियत को अल्लाह सुब्हानहू तआला के सुपुर्द करके उस इस पर मुकम्मल भरोसा रखूंगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 38।
वही जकरिया वही वही जकरिया ने अपने रब से दुआ की। जैसे फल वर्ग देखे ना, तो उन्होंने तभी अल्लाह से दुआ करी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ का सुनने वाला है। रब्बी ला तजरनी फरदो अंत खैरुल वारिसीन, ये भी दुआ एक दुआ ये भी है। और वही है कि हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने जब मरियम के पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की खास रिज्क की निशानियां देखी, तो उनके दिल में उम्मीद जागी कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको रिज्क दे सकता है, तो मुझे औलाद नहीं दे सकते अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो उन्होंने तभी अल्लाह से दुआ की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला समीउद दुआ है, अल्लाह दुआ को सुनता है बेशक। तो ये कभी भी किसी की कोई औलाद ना हो तो वो ना उम्मीद कभी ना हो, और अल्लाह की जात पे जात से मांगे, जिस तरह से जकरिया अलैहि सलाम ने अल्लाह से भरोसा करके मांगा। तो आज हमें अपनी नियत करनी है कि मैं हर नामुमकिन लगने वाली हाजात के लिए भी अल्लाह से उम्मीद के साथ दुआ करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 39। तो फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जब वो मेहराब में खड़े। एक मिनट। तो फरिश्तों ने उन्हें आवाज दी जब वो मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें याह्या की खुशखबरी देते हैं। देखो, ये उनका नाम भी जो है ना, याह्या, अल्लाह अल्लाह ताला ने ही भेजा था नाम भी, कि इनका नाम याह्या रखना। तो जो अल्लाह सुब्हान ताला जो अल्लाह के कलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले होंगे, और सरदार होंगे, नफ्स पर काबू रखने वाले होंगे, और नेक लोगों में से नबी होंगे। ये याह्या अलैहिस्सलाम भी नबी बने थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी नमाज की हालत में मिली थी। ये नमाज की अजमत दिखाई गई है यहाँ पर। देखिए कि नमाज में मांगो, जो कुछ भी मांगो अल्लाह से, तो इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करने वाला है। तो नियत करें कि मैं नमाज की पाबंदी और नफ्स की के कंट्रोल की खास कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 40। उन्होंने कहा उन्होंने उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, हालांकि मुझे बुढ़ापा आ पहुंचा है और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया, ऐसे ही होगा जैसे ऐसे ही होगा, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तो हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने ताज्जुब से पूछा, इनकार नहीं किया, बल्कि समझना चाहा। मतलब, तो अल्लाह के फैसले असबाब के पाबंद नहीं होते हैं। तो वही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नियत करें कि मैं अपनी मुश्किलातों को अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए आसान समझूंगी, और इससे उम्मीद नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 41। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों के से बात ना कर सकोगे सिवाय इशारे के, और अपने रब को बहुत याद करो, और सुबह व शाम उसकी तस्बीह किया करो। तो हमें तो इससे अमल क्या मिला कि जिक्र को अपनी आदत बना लो, सुबह शाम तस्बीह करा करें, वो अज़कार जो सुबह शाम के पढ़ जाते हैं वो जरूर पढ़ा करें। नियामत मिले तो शुक्र बढ़ाएं, और जबान को फजूल बातों से बचाएं। तो नियत करें कि मैं रोजाना सुबह शाम अल्लाह का जिक्र बढ़ाने की कोशिश करूंगी। ठीक है इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 42। आयत नंबर 42 में, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह सुब्हान तआला ने तुम्हें चुन लिया है, और तुम्हें पाकीज़ा बना दिया है, और तुम्हें तमाम जहानों की औरतों पर मुंतखब कर लिया है। तो इससे हमें क्या अमल मिला कि पाकीज़गी और हया को अपनाएं, इबादत में इखलास पैदा करें, अल्लाह सुब्हान तआला के पसंदीदा बनने की कोशिश करें, और अ, औरत के असल मकाम को समझें। अल्लाह के नजदीक इज्जत तकवे में है। तो नियत करें कि मैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह से पाकीज़गी और इखलास वाली जिंदगी अपनाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 43। आयत नंबर 43 में, ए मरियम, अपने बाप की फरमाबरदारी करो, सजदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ पर जो अमल है, क्या बताया जा रहा है कि नमाज की पाबंदी मजबूत करें,
आजिज़ी और फरमाबरदारी इख्तियार करें, जमात की अहमियत समझें जहाँ मुमकिन हो। तो मकाम मिले तो इबादत बढ़ाएं। तो नियत करें कि मैं अपनी नमाज और इबादत को क्या करूंगी, बहुत ज्यादा मजीद तरीके से करने की कोशिश करूंगी। आयत नंबर 44। आयत नंबर 44 में ये गैब की चीज, ये गैब की खबरों में से है जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, और आप वहां मौजूद नहीं थे जब वो अपनी कलमे डाल रहे थे कि कौन मरियम की किफालत करेगा, यानी उनको पालेगा, और ना आप वहां थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं ये सारी तफसीलात आपने खुद नहीं देखी, ये वही के जरिए मालूम हो रही थी आपको। ये हजरत मरियम की किफायत के लिए लोगों में कुर्रानंदाजी हो गई थी कि मैं इनको रखूंगा, मैं रखूंगा। तो सबक क्या है कि कुरान गैब की सच्ची खबरें देता है। तो आयत नंबर 45 है। जब फरिश्तों ने कहा जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें अपनी तरफ से एक कलमा की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में बाइज्जत होंगे और अल्लाह सुब्हान तआला के मुकर्रब बंदों में से होंगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अजीम खुशखबरी दी गई यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रूप में। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत की निशानी है। तो हमें इसमें अमल क्या है कि अम्बिया का एहतराम करें, अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत पर यकीन और मजबूती रखें, और नियत करें कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुर्बत हासिल करने के लिए अपनी इबादत और इखलास को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। आयत नंबर 46। और वो लोग और वो आयत नंबर 46। और वो लोगों से गहवारे में भी बात करेंगे, और यानी कि उसमें जो जो वो पालने में थे, और बड़ी उम्र में भी करेंगे, और वो नेक लोगों में से होंगे। तो ये हजरत ईसा अलैहि सलाम का एक बड़ा मौजज़ा बताया गया है कि बचपन में ही वो जो थे वो गोद में ही थे, तो बोल पड़े थे अपनी माँ की उसके लिए, ताकि उनकी इज्जत पे आंच ना आए। और वही जवानी में भी लोगों से बात करेंगे, सारी यहाँ पर बता दी गई है। और फिर कहा है अमल क्या होगा कि अल्लाह की कुदरत पर यकीन बढ़ाएं, नेकी नेकी को जिंदगी का मकसद बनाएं, और अपनी जबान को अच्छे कलाम में इस्तेमाल करें। तो नियत करें कि मैं अपनी जबान को नेकी और सच्चाई के लिए इस्तेमाल करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 47। उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ऐसे ही होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहता है पैदा कर देता है। जब वो किसी काम का फैसला करता है तो बस कहता है कुन फयकून, हो जा, तो वो हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो क्या है कि अमल क्या है कि नामुमकिन को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुमकिन समझे कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। दुआ में भी उम्मीद ना छोड़ें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के फैसलों पर यकीन रखें, अपनी मुश्किलातों को अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ठीक है इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 48। और आयत नंबर 48। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे किताब हिकमत और तौरात और इंजील की तालीम देगा। कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको किताब भी दी, और क्योंकि उनको जो है ना सिखाया गया था किताब, लिखना पढ़ना, वही का इल्म, हिकमत, गहरी समझ भी दी थी, तौरात और इंजील भी मिली। इससे मालूम होता है कि नबी सिर्फ मौजज़ात वाले नहीं होते हैं, बल्कि इल्म और हिकमत वाले भी होते हैं। तो हमें अमल क्या करना है, दीनी की नियत की नियत करनी है कि मैं दीनी इल्म और हिकमत हासिल करने की बाकायदगी के साथ में कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 49। और अल्लाह सुब्हान ताला और अल्लाह सुब्हान ताला इसे
بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گا جو کہے گا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دیتا ہوں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر عمل کیا ہے کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی قدرت ہوتے ہیں، آ آ آ ان کو جو ہے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ دیا تھا، معجزہ دیا تھا۔ تو ہمیں نیت کیا کرنی ہے کہ میں ہر نعمت اور کامیابی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی عادت ڈالوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 50، اور میں آیا ہوں اپنے سے پہلے والی تورات کی تصدیق کرنے والے، اور تاکہ تم پر حرام کی گئی بعض چیزیں حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو نیت کیا کرنی ہے کہ میں جو ہوں میں اپنی زندگی میں تقوی اور رسول کی اطاعت کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 51 ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عبادت صرف اللہ کی، توحید مضبوط کرنا ہے اور شرک سے بچنا ہے، اور کہ نیت کرنا ہے کہ میں اپنی عبادت کو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 52، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے کیا عمل ملا کہ دین کے مددگار بنے، حق کے وقت پیچھے نہ ہٹیں، ایمان کی عملی ثبوت دیں، نیک لوگوں کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نیکسٹ ہے آیت نمبر 53، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن پر ایمان تازہ رکھیں اپنے، کہ ایمان ہمارا جو ہے پختہ ہو رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت مانگے اور سنت کی پیروی کو مضبوطی دے۔ آیت نمبر 54، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب بہتر ترین کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دشمنوں کی چالوں سے نہ گھبرائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اپنا کام اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 55، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں اپنی طرف بلند کر لوں گا، اور تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا، اور تمہارے پیروکاروں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے عمل بتایا گیا ہے کہ مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھیں، حق ثابت رکھیں، آخرت کے فیصلوں کو یاد رکھیں، اور دین والوں کے ساتھ جڑیں۔ آیت نمبر 56، پھر جو لوگ کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس میں جو ہے عمل ہے کہ حق کو جان کر در مطلب رد نہ کرو، گناہوں پر ڈھٹائی مت رکھو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، ایمان کی حفاظت کرو۔ آیت نمبر 57، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔
تو ایمان کے ساتھ عمل کو بھی مضبوط رکھیں، نیکی میں اخلاص رکھیں، ظلم نہ کریں اور اجر کی امید اللہ سے رکھیں۔ آیت نمبر 58۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور یہ حکمت والی نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ سب سچی باتیں ہیں، یہ حکمت بھری نصیحتیں ہیں، اور اسے غور سے سنو اور قرآن کو سمجھو، اس کی نصیحت کو سمجھو، قرآن کے لیے وقت روزانہ نکالو، قرآن کی حکمت پر غور بھی کرو۔ آیت نمبر 59۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اس نے اسی مٹی سے اس نے اسے اسی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو یہ بھی جو ہے یہاں پر نیت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید پر اپنا یقین مضبوط کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 60۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو یہ حقیقت بتائی گئی ہے وہ بالکل سچی اور اللہ کی طرف سے تھی، تو مومن کا دل حق سن کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ بے شک تو اس میں عمل کیا ہے کہ جو نیت کیا کیا کرنی ہے کہ میں دین کے معاملے میں پختہ یقین پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ پختگی یعنی کہ دین کے معاملے میں پختگی، مضبوطی لانی ہے۔ آج ہم دین میں پختہ نہیں ہے نا، تو ہم وہ عمل بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارا ایمان پختہ ہوگا اللہ پہ تو تبھی ہم عمل بھی جلدی سے کر لیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 61۔ پھر جو آپ سے اس عیسیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو کہہ دیجئے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو اور تمہارے آپ کو، پھر ہم عاجزی سے دعا کریں اور چھوٹوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور جھوٹوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ٹھہرائیں۔ تو یہاں پر حق واضح ہو گیا ہے، اور بحث کو جو ہے حد سے نہ بڑھائیں، بحث بازی نہ کریں، سچائی کا ساتھ دیں اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ آیت نمبر 62۔ آیت نمبر 62 میں بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تاکید فرمائی جا رہی ہے، اور وہی کی توحید کو دل میں مضبوط کریں، قرآن کی بات کو سچا مانیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر راضی رہیں، اور کوشش کرتے رہیں کہ عقیدہ ہمارا بالکل صاف اور مضبوط ہو۔ آیت نمبر 63۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے حق سن کر کے قبول کر لیں، اسے ٹال مٹول نہ کریں اس میں کہ آج کر لوں گی کل کر لوں گی۔ ضد اور ہٹ دھرمی سے بچیں، اپنے دل کی نیت جو ہے درست کر لیں اور فساد کے ہر کام سے دور رہیں۔ آیت نمبر 64۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ پہلے مشترکہ بنیاد پر بات کرو۔ مشترکہ بات کیا ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، انسان کو رب نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ نہ مانے تو اپنی پہچان واضح رکھو، ہم مسلمان ہیں۔
آ, आयत नंबर 64। आयत नंबर 65। ए अहले किताब, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हैं, हालांकि तौरात और इंजील उनके बाद नाजिल हुई। क्या तुम अकल नहीं रखते हो? तो अहले किताब आपस में बहस करते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी किसी मजहब पर किस किस मजहब पर थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सादा दलील दी कि जब तौरात और इंजील इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आई तो वो उन पर कैसे हो सकती थी, यानी ये झगड़ा है, बुनियाद था। यही झगड़ा जो है वो उनकी बुनियाद था। तो हमसे इस बात से क्या सबक मिलता है कि दीन में बात हमेशा इल्म और अकल से होनी चाहिए। आयत नंबर 66। देखो, तुम वो लोग हो जो इस बात में झगड़ते हो जिसका तुम्हें कुछ इल्म इल्म था। तो अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है और तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ अहले किताब को नतीजे की यहाँ पर अहले किताब को जो है तनबीह की जा रही है कि बगैर इल्म के बहस करना गलत है। तो हमें भी नियत करनी चाहिए हमें भी नियत करनी चाहिए कि मैं बगैर इल्म के बात नहीं करूंगी, और जहां ना जानूंगी वहां रुक जाऊंगी। जहां मतलब जहां मैं जानती नहीं हूँ जिस बात के लिए, तो मैं वहां वो बात कहूंगी नहीं। आयत नंबर 67। इब्राहिम ने यहूदी इब्राहिम ना यहूदी थे और ना नसरानी, बल्कि वो तो यकसु मुसलमान थे और वो मुशरिकों में से न थे। तो यहाँ पर जो है ये आयत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की असल पहचान बता रहा है यहाँ पर। और वो यहाँ पर खालिस तौहीद, वही शिर्क की हर शक्ल है। और हजरत इब्राहिम सलाम की सुन्नत को बताया जा रहा है यहाँ पर। और नियत है कि मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ झुकने वाली बनूंगी इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 68। बेशक इब्राहिम के सबसे ज्यादा करीब वो लोग हैं जिन्होंने उनकी पैरवी की, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों का दोस्त है। तो यहाँ पर जो है हजरत इब्राहिम सलाम की सुन्नत को अपनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को मजबूत रखें, ईमान को अमली जामा पहनाएं, और नियत करें कि मैं इत्तबा रसूल और इत्तबा इब्राहिम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान ताला अल्लाह सुब्हान ताला की दोस्ती हासिल करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 69। अहले किताब में से एक गिरोह चाहता है कि काश वो तुम्हें गुमराह कर दें, हालांकि वो गुमराह नहीं करते मगर अपने ही आप को, और उन्हें शऊर नहीं है। तो यहाँ पर हम सब नियत करें कि मैं अपने ईमान की हिफाजत के लिए होशियार और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा रखूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 70। ए अहले किताब, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार क्यों करते किताब, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार क्यों करते हो, हालांकि तुम खुद गवाही देते हो। तो यहाँ अहले किताब हकीकत को पहचानते थे कि उनकी किताबों में निशानियां मौजूद थी, फिर भी वो इनकार कर रहे थे। यही कि उनकी गलती थी। सबक ये कि सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इंसान हक को पहचान कर भी ना माने। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को इल्म और नियत दोनों को दिखा देता है। तो नियत करें कि मैं हक को पहचान करके कबूल करूंगी और इल्म पर अमल करने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 71। ए अहले किताब, हम हक को बातिल के साथ क्यों गुड़मुड़ करते हो तुम हक को बातिल के साथ क्यों गुड़मुड़ करते हो और हक को छुपाते क्यों हो, हालांकि तुम जानते हो।
یہاں اہل کتاب کی دو بڑی غلطیاں بتائی جا رہی ہے: حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا اور حق کو جان بوجھ کر کے چھپا لینا۔ تو دین میں ملاوٹ بہت بڑا جرم ہے۔ نیت کریں کہ میں حق کو صرف جو ہے سچائی کے ساتھ بیان کرنے کی عادت بناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 72۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، اس چیز پر ایمان لاؤ جو ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے، دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو تاکہ شاید وہ مسلمان واپس پھر جائیں۔ تو یہاں ایک خفیہ سازش تھی۔ کچھ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے کہ صبح ایمان کا ڈرامہ کریں، شام کو انکار کا کریں۔ مطلب وہ صبح صبح ان لوگوں کے ساتھ مل جایا کرتے، تو شام کو جب اپنے والوں کے پاس آتے تھے تو پھر وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ تو دین کے خلاف سازشیں نئی نہیں ہے۔ تو اس میں نیت کریں کہ میں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے کسی کے شبہات سے متاثر نہیں ہوں گی، کسی کے شک شبہ میں نہیں آؤں گی۔ مطلب آیت نمبر 73۔ اور وہ کہتے تھے، تم کسی کی بات نہ مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ حسد کرتے تھے کہ کسی کو ویسا ہی مل جائے جیسا تمہیں دیا گیا ہے، یا وہ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے بے شک۔ تو نیت کرے کہ میں ہدایت جو ہے میں ہدایت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر حسد اور تنگ دلی سے اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 74۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے بے شک۔ بالکل صحیح کہا، اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ فضل عطا کرنے والا ہے۔ تو نیت کریں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور امیدوار ہوں کہ وہ دوسروں کی نعمتوں پر اور میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے حسد نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ تو فضل والا ہے۔ اللہ سے جو مانگیں گے تو انشاءاللہ دے گا وہ ضرور۔ آیت نمبر 75۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم انہیں خزانے کے برابر امانت دو تو وہ تمہیں واپس کر دیتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم انہیں 1 دینار بھی امانت دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کرتے، مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر ان پڑھ لوگوں کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو یہ آیت صاف انصاف اور اصول سکھاتی ہے کہ ہر گروہ میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں: امانت دار اور بددیانت دار۔ قرآن نے انصاف سے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ غلط سوچ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ غیر لوگوں کا حق مارنا جائز نہیں ہے، اور اسلام میں امانت اور دیانت ہر ایک کے ساتھ لازمی ہے۔ تو نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیت کریں کہ میں ہر حال میں امانت اور دیانت داری کو اپنی پہچان بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 76 ہے، کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ بہت محبت کرنے والا ہے اپنے متقی بندوں کے ساتھ میں۔ تو ہر حال میں جو ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی وعدہ کرے اسے پورا کرے، تقوی والی زندگی اپنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 77۔ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں
ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اللہ محافظ نہ، اور انہیں اور انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ محافظ نہ۔ تو یہاں پر کن لوگوں کے لیے ہے یہ؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی قسم کہہ دیتے ہیں نا، اللہ کی قسم نہ کھایا کرے میری پیاری بہنوں۔ جو دین یا سچائی کو دنیا کے فائدے کے بدلے بیچ رہے ہیں، تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، سخت عذاب ہے ان کے لیے، اللہ محافظ نہ۔ تو نیت کر لے میری پیاری بہنوں اس بات کے لیے کہ میں کبھی دنیا کے فائدے کے لیے سچ اور دین کا سودا نہیں کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 78، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانیں موڑ لیتا ہے تاکہ تم اس کتاب ہی کا حصہ اسے کتاب ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، اللہ محافظ نہ دے۔ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں کہ الفاظ کو بدل رہے ہیں، وہی اور دین میں ان کی چالیں تھی یہ کہ وہ الفاظوں کو بدل دیا کرتے تھے، مطلب کو جو ہے گھما پھرا کر کے بولتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ تو نیت کرنے کی، ہم لوگ بھی تو آج تک ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ ہم، ایک منٹ، آیت نمبر 79۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 79، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت سے پھر نہیں، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سمجھتے ہو، اور اس لیے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ تو وہی ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رکھے، علم دین سیکھے، اور اپنی زبان جو ہے وہ علم، عمل اور اخلاص کے ساتھ میں اس کو رکھنے کی کوشش کریں، اور نیت کریں کہ میں ز- میں میں زبانی ہاں میں ربانی بننے کے لیے علم، عمل اور اخلاص کو اپنی زندگی میں بڑھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 80، اور نہ وہ بنی اور نہ وہ نبی تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ تو یہاں پر جو ہے نبی سچا نبی کبھی نہیں کہتا فرشتوں کو رب بناؤ اور نبیوں کو رب بناؤ، وہ لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں۔ تو اصل پیغام کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرو، اور انبیاء اور فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے نا۔ ہم لوگ جیسے لوگ بہت سے پیر پیغمبروں کو ان سب کو مانتے ہیں نا، تو یہ غلط ہے۔ تو میں اپنی عبادت کو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھوں گی، اور کسی بھی عقیدے میں کسی طرح کی قسم کھانے سے بچوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 81، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہارے پاس موجودہ چیزوں کی تصدیق کرے، تو تم اس پر ضرور ایمان لے آؤ گے، اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد لیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں گا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، دین کے کاموں میں حصہ لینا ہے، اور انبیاء کے مشنوں کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 82۔
پھر اس کے بعد بھی جو منہ موڑے موڑے تو وہ وہی لوگ نافرمان ہیں. یعنی جب جب انبیاء سے عہد لے لیا گیا اور حق واضح کر دیا گیا، اس کے بعد بھی جو انکار کرے گا وہ فاسق یعنی نافرمانوں میں سے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فاسقوں سے، فاسق ہونے سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو. آیت نمبر 83. کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا کے تابع ہیں، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. تو یہاں پر اللہ کے حکم کے آگے جو ہے خوشی سے جھک جائیں اور آخرت کی واپسی کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. آیت نمبر 84. کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر جو نازل ہوا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو یہاں آسان اور صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کا احترام کرو، اپنے عقیدے کو جمع اور درست رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اختیار کرو، اور ایمان کو زبان اور عمل دونوں سے ظاہر کرو. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 85. اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہاں پر بھی اسلام کو مکمل طور پر اپنائیں، دین میں آدھا ادھورا پن نہ رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور آخرت کی کامیابی کا مقصد بنائیں. تو اپنی نیت کیجئے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میں پورے اخلاص کے ساتھ اسلام کو اپنی زندگی کا مکمل طریقہ بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 86. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آج انسانوں کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے. اللہ جانتے ہیں، اللہ رسول ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اب سارے حقوق جانتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. تو ایمان کے بعد انکار، حق کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ ہمیں عمل کیا لینا ہے اس سے کہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے، حق کو جان کر بھی نہیں چھوڑنا ہے، دین میں استقامت رکھتی ہیں اور ہدایت ملنے پر شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 87. یہی لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. تو یہ پچھلی آیت والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے یہاں پر، اور کہ ان پر لعنت کی جا رہی ہے کیونکہ وہ حق پہچان کر کے بھی چھوڑ دیتے تھے اور ایمان کے بعد انکار کر دیتے تھے. آج ہمارا بھی امت مسلمہ کا یہی حال ہے. اللہ حافظ نہ، اللہ حافظ نہ کہ ان کے لیے لعنت کہی گئی ہے. تو اللہ سے اپنے عمل کی فکر کریں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، دین میں ثابت قدمی، گناہ سے بچیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والے کاموں سے بھی بچیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت نمبر 88. اور اس لعنت یعنی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. دیکھیے، عذاب کم بھی نہیں ہوگا، مہلت بھی نہیں ملے گی، اور ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. کیسا ہے نا؟ دیکھیے دل کو ہلا رہا ہے یہاں پر، یہ آیت جو ہے دل کو ہلا رہی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہمیں عمل کیا کرنا ہے، گناہوں پر فوراً توبہ کر لیا کریں میری پیاری بہنوں، وقت کی قدر کریں اور آخرت کو سنجیدگی کے ساتھ میں یاد رکھیں۔ ہر وقت آخرت کو جو انسان یاد رکھے گا انشاءاللہ وہ گناہ سے بھی بچے گا، اپنے وقت کی قدر بھی کرے گا اور ایمان پر ثابت قدم بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آیت نمبر 89 ہے، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے یہی بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی کچھ کر لیا ہے، کچھ گناہ ہو گیا ہے، کچھ تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے یا ظلم کر دیا ہے، تو ہر بات میں کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی مانگنے کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی معافی کا دروازہ کھلا ہے، وہی کہ معافی کن کو ملے گی؟ جو سچی توبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور وہی کہ اللہ کی صفات کیا ہے؟ غفور اور رحمان کی ہے، تو ہمیں اس بات پہ اس بات کے ساتھ میں معافی مانگے کہ اللہ اپنے آپ کو غفور بھی کہتا ہے، میں بہت غفور رحیم ہوں، ہے نا؟ تو وہی اس بات کے ساتھ میں دعا کرا کریں، تو سچی توبہ کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، گناہ کے بعد میں مایوسی ضرور لائیں، ہے نا؟ کیونکہ بہت سے لوگ گناہ کر کے بھی اپنے جو ہے مایوسی نہیں لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور سرکشی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں کیا میں نے، ہے نا؟ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی غلطیوں کا اقرار کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 90، بے شک جو لوگ ایمان کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں اور بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ وہ لوگ جو ایمان کے بعد جان بوجھ کر پلٹے، دیکھیے سب کچھ پتا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی کفر کی طرف پلٹ گئے، پھر ضد اور کفر میں بڑھتے چلے گئے اور توبہ کو ٹالتے چلے گئے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایمان کی حفاظت کرو، گناہ پر اڑی نہ رہو، توبہ میں دیر نہ کرو اور دل کو ضد اور ہٹ دھرمی سے بچا لو۔ لاسٹ آیت 91، آیت نمبر 91، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیہ ہی کیوں نہ دیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو کفر پر مر جاتے تھے، کافر ہی ہو کر کے مر گئے۔ اب جیسے غیر مسلموں کو دیکھ لو، قیامت کے دن کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، مال و دولت کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اصل کامیابی دنیا کے مال میں نہیں ہے میری پیاری بہنوں، بلکہ ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں انجام کی فکر دلا رہی ہے، ایمان پر خاتمہ کی دعا کرا کریں، دنیا کے مال پر جو ہے غرور نہ کریں، آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جائیں میری پیاری بہنوں، اور نیکی کو اپنی اصل دولت بنا دیں اور نیت کریں کہ میں دنیا کے مال کے بجائے اپنے ایمان اور آخرت کی تیاری کو اپنی اصل فکر بناؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ ختم اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہمارا پارہ نمبر 3 کمپلیٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ اب میں سسٹر اسکرین شیئرنگ آف کر دو بیٹا۔ اب میں جو ہے سسٹر امیر النساء بیگم سے کہوں گی کہ وہ آج کے پارے 3 کے عملی پوائنٹس بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے عملی پوائنٹ: اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم اور دین کے لیے خرچ کرنے کی ترغیب۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف بیان ہوا ہے۔ یہ جنت میں لے جانے والی آیت ہے۔ بے شک آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ شیاطین سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔
ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ بے شک وہ رب نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے، اسی لیے ہم بھی اپنے رب سے مانگے رہیں کیونکہ وہ دینے سے نہیں تھکتا۔ بے شک لمبے رکوع اور لمبے سجدے کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ بے شک چھوٹی چھوٹی مشکلات پر گھبرانا نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہے۔ انسان کمزور ہے اور اللہ یہ بات خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بے شک جو اپنے رب کو پا لیتا ہے وہ روشنی کے سفر پر چل پڑتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ صدقہ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ اور نیکی کر کے ان کی حفاظت کریں، احسان جتا کر اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ جو انسان زندگی میں نیکیاں کرتا رہتا ہے اسے موت کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سود سے بچیں کیونکہ سود دینے اور لینے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اپنے دل میں آنے والے خیالات کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ ہم پر ہماری برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں کیونکہ صدقہ دل اور روح کی غذا ہے۔ جب زندگی میں مشکلات آئیں تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ بے شک جب ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر کثیر سسٹر امیر النساء، الحمدللہ آپ نے پارہ نمبر 3 کے جو عملی پوائنٹس بتائے ہیں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو اس پارے کی جتنی بھی ہم نے عمل سیکھے ہیں اس کو ہر حال میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آمین۔ قرآن سے محبت اور اس کے ہر عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ ہمیں اللہ نے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اس قرآن کی محبت، اللہ اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کا سمجھنا سیکھنا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے پانے کی خاطر ہے۔ اور جتنی بھی بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے لیے ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے، زندگیوں میں چین و سکون عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پیاری پیاری بچیاں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو نیک شوہر، دیندار گھر عطا فرمائے، اور ان بچیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینداری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قرآن سے بے تحاشا محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی کی چلیے بھی آج ہم ریفلیکشن رہنے دیتے ہیں، کیونکہ یا کوئی ایک سسٹر کوئی بھی ایک جو ہے ریفلیکشن جلدی سے دے۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے سسٹر شمس النساء جی، آپ بتائیں کہ پار نمبر 3 میں آپ کو سب سے دل کو چھونے والی آیت کون سی ملی، کون سی ٹچ کری؟ جی سسٹر شمس النساء۔ چلیے سسٹر نیلوفر آپ بتائیں۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم استاذہ، السلام سب ورحمۃ سے اللہ وبرکاتہ۔ بہترین جو آیت لگی ہے وہ صدقے کے اوپر لگی ہے کہ ہمیں اگر صدقہ کرنا ہے تو چھپ کر کرنا ہے، تاکہ ہمارے ایک ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہمارا مال پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور ہماری مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا اللہ کے وہاں جمع ہوتا ہے، تاکہ ہمیں وہ آخرت میں پہاڑ بن کر سے بھی بڑا اتنا ملے جب ہماری نیکیاں کم پڑ جائے گی۔ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا میں وہاں پر سود سمیت دوں گا، جو سود یہاں دنیا میں حرام ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو میں تمہیں وہ سود سمیت دوں گا، وہاں سود ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، جزاکم اللہ خیر کثیر سسٹر۔
کوئی اور سسٹر ہیں جو ریفلیکشن دینا چاہیں گی؟ چلیے پھر ہے نا، انشاءاللہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. چلیے پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. دعا کی درخواست ہے آپ کو. انشاءاللہ.